مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاکلام میں سے آج ہم سب مل کر راکھ کے بدھ میں کیا خاص وجہ چھپی ہے اور نیز راکھ کا بدھ کسے کہا جاتا ہے، اسی چیز کا مطالعہ آج ہم سب مل کر کریں گے۔ میرے عزیزو، مسیح میں میرے عزیزو، عبرانی میں خاک اور راکھ کا محاورہ رعایت لفظی پر مبنی ہے، کیونکہ خاک کو ایفر اور راکھ کو ایفر کہتے ہیں، اور پیدائش 18 باب 27 آیت میں لکھا ہے کہ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ یہ انسان کے ادنا پن کی تصویر ہے۔ راکھ مجازی معنوں میں انسان کی بے ثباتی یعنی کہ یسایہ 44 باب 20 آیت میں یوں لکھا ہے کہ وہ راکھ کھاتا ہے، فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا کیا میرے دائنے ہاتھ میں بطالت نہیں۔ حقیر ہونے یعنی کہ ایوب 30 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ غم یعنی کہ زبور 102:9 آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ یرمیا 6 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ اے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارتگر ہم پر اچانک آئے گا۔ اور دوسرا سیموئل 13 باب اس کی 19 آیت میں شرمندگی کو ظاہر کیا گیا ہے خاک اور راکھ کو، اور پیدائش 18 باب 27 آیت وہ تو میں آپ کو بتا چکی، وہ خاک ساری کے معنوں میں لیا جاتا ہے راکھ کو، اور ایوب 42 باب اس کی 6 آیت اور اس میں توبہ کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ دانیل میں بھی، اور دانیل 9 باب اس کی 3 آیت اور متی 11 باب اس کی 21 آیت میں توبہ کے معنوں میں یہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ توبہ کی علامت ہے یہ راکھ۔ راکھ مذہبی رسومات میں پاک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ گنتی 19 باب اس کی 9 اور 10 آیت میں، اور عبرانیوں 9 باب 13 آیت میں اس کو اچھے سے بیان کیا گیا۔ روزے کے ساتھ راکھ ملنا یا اس پر بیٹھنا توبہ کا نشان تھا، جسے یسایہ 58 باب اس کی 5 آیت، یونا 3 باب اس کی 6 آیت میں اچھے سے لکھا گیا ہے۔ اور عبرانی میں ایک اور لفظ ہے دیشن، جس کے بنیادی معنی فربے اور چکناہٹ ہیں، جس کو قضات 9 باب اس کی 9 آیت، ایوب 36 باب اس کی 16 آیت، یسایہ 55 باب اس کی 2 آیت میں صاف لکھا گیا ہے۔ جلی ہوئی چربی وغیرہ کو بھی یہی نام دیا جاتا تھا، اور اس کا اردو ترجمہ راکھ کیا گیا ہے، جسے احبار 4 باب 10 آیت اور 11 آیت، اور پہلا سلاطین 13 باب 3 آیت میں بہت اچھے سے اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور میرے عزیزو، جسے ہم راکھ کا بدھ کہتے ہیں، روزوں کا پہلا دن، اسے راکھ کا بدھ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قدیم کلیسیا میں دستور تھا، اور یہ دستور رومی کلیسیا میں ابھی بھی قائم ہے کہ اس دن وہ راکھ جس پر برکت دی جا چکی ہوتی، عبادت کرنے والوں کے ماتھے پر لگاتے تھے۔ یہ راکھ کھجور کی ان ڈالیوں کے جلانے سے حاصل کی جاتی تھی جو کھجور کے اتوار کو عبادت کرنے والے جلوس کی شکل میں گرجا گھر میں لاتے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اس دن کو روزوں کا پہلا دن مقرر کیا گیا،
اور راکھ ملنے کی رسم 8ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی، مگر میرے عزیزو پروٹسٹنٹ کلیسیا میں مسلین نے اسے 16ویں صدی پر بند کر دیا تھا۔ بہرحال خاک اور راکھ ملنے کی رسم کا مطلب پرانے عہد نامے کے حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی 2 سیموئیل 13 باب اس کی 19 آیت اور ایوب 2 باب اس کی 8 آیت، یرمیہ 6 باب اس کی 26 آیت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں یہ غم اور توبہ کا علامتی نشان ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم سب نے مل کر جانا کہ خاک اور راکھ ملنے کی رسم کیوں منائی جاتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ توبہ اور یہ غم کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے اور شرمندگی کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، خاکساری کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے اور حقیر ہونے کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ معنی یہ توبہ کے نشانوں میں لیا جاتا ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔